السلام علیکم بچوں، میرا نام حافظہ ہے اور آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں اس سے آپ کو ایک ایسی دعا سکھاؤں گی جس کے ذریعے آپ بڑے اور بزرگ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں گی۔ دادی جان، چنو منو اسکول سے جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ امی جان کچھ پریشان اور اداس لگ رہی تھیں۔ چنو منو: السلام علیکم امی جان۔ امی جان: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منو: امی جان گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ دادی جان کہاں ہے؟ وہ تو اس وقت ہمارے انتظار میں تخت پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ آج تخت خالی ہے، دادی جان کہاں ہیں؟ امی جان: آج صبح دادی جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے دوا دی ہے اور مکمل آرام کا کہا ہے۔ اب دیکھو شور بالکل نہیں کرنا، دادی جان سو رہی ہیں۔ کپڑے تبدیل کر دو، پھر نماز پڑھو اور ان کی صحت کے لیے دعا کرو۔ اتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا، سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ چنو منو نے فوراً امی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا اور کھانے سے فارغ ہو کر چنو نے منو سے کہا، آؤ اسماعیل بھائی کے کمرے میں چلتے ہیں۔ چنو منو: السلام علیکم اسماعیل بھائی۔ اسماعیل بھائی: وعلیکم السلام۔ چنو منو کیا بات ہے، اس وقت تم دونوں میرے کمرے میں؟ آرام نہیں کر رہے ہو اسکول سے آ کر؟ منو: اسماعیل بھائی ہم نے نماز پڑھ کر دادی اماں کی صحت یابی کے لیے خوب دعائیں کی ہے، مگر ہم ان کی صحت یابی کا دعا کا کارڈ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ امی اس وقت دادی جان کو سوپ پلا رہی ہیں، ہم نے سوچا آپ سے مدد لے لیں۔ اسماعیل بھائی: چنو منو ضرور، میں تمہیں دعا لکھنا سکھاتا ہوں، کاغذ قلم لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اب ہم یہ دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق: دیکھا بچوں، جب آپ اپنے دل سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔